بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پی ڈی ایم میں شامل تو اس لیے کیا گیا تھا، سربراہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ان کے پاس سٹریٹ پاور ہے۔ عمران خان صاحب کے کارکنوں کا مقابلہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان کر سکیں گے سڑکوں پر، لیکن جس طرح کا لانگ مارچ عمران خان لے کر آئے ہیں اس کا پی ڈی ایم تصور بھی نہیں کر رہی تھی۔ اب مولانا صاحب سے ایک پریس کانفرنس کروائی گئی حال ہی میں، جس میں انہوں نے کچھ تو دھمکیاں دیں کہ جی راولپنڈی آؤ گے تو ہمارے لوگ وہاں پر روک لیں گے، وہاں پر آ جائیں گے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس وہ فورس، وہ طاقت نہیں رہی، کیونکہ ایک طرف وہ عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہاں پر ایک ہی سوال نے ساری پریس کانفرنس کو بالکل بہا دیا، ختم کر دیا، اور لوگوں کا دھیان دوسری طرف چلا گیا کہ مولانا صاحب نے کر کیا دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ عجیب و غریب باتیں مولانا صاحب نے کی، جس کی وجہ سے وہ پریس کانفرنس ایک کنٹروورسی بن گئی۔ لیکن دوسری طرف کیا ہوا کہ مولانا صاحب کے اپنے ہی لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ مولانا صاحب کو ساتھ ہی خبر ملی کہ آپ تو عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہاں اپنے ہی لوگ نکالنے پڑ رہے ہیں اور رکن اسمبلی کو نکالنا پڑ رہا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے، اس کی میں پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم کی سربراہی تو لے لی، لیکن اس کے چکر میں مولانا صاحب کی اپنی جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف نکل آئے، بلکہ ایک بہت بڑا طاقتور دھڑا مولانا شیرانی، جس کو شیرانی گروپ کہا جا رہا ہے، ان کے پرانے ساتھی، اور وہ تو کہتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب بھی جب جمعیت علماء اسلام میں نہیں تھے، میں تب سے ہوں، اور وہ کہتے ہیں اصل جمعیت علماء اسلام یہ ہے، یہ فیب علی ہے فضل الرحمان کی، اصل جمعیت علماء اسلام ہماری ہے۔ اور مولانا شیرانی گروپ میں بڑے بڑے لوگ، گل نصیب، شجاع الملک، یہ لوگ شامل ہیں، اور آپ جانتے ہیں مولانا شیرانی صاحب تو اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی چیئرمین رہے۔ اس گروپ نے تو باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ بیٹھ کر، اسد قیصر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر یہ اعلان کیا کہ وہ بھرپور شرکت کرنے جا رہے ہیں لانگ مارچ میں۔ تو اب ایک طرف مولانا صاحب کہتے ہیں جی ہمارے لوگ روکیں گے، دوسری طرف مولانا صاحب کے اپنے لوگ، ان کی اپنی جماعت کے لوگ جو ان سے الگ ہو گئے، بہت بڑا دھڑا، وہ کہہ رہے ہیں ہم بھرپور شرکت کریں گے، ہمارے علماء اس میں ساتھ آئیں گے۔ تو کیا یہ آپس میں ٹکراؤ ہوگا؟ اور یہی ٹکراؤ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب یہاں تک حالت پہنچ گئی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی اب تو ہمارے اپنے لوگ ہمارے قابو میں نہیں رہے، ڈسپلن کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، کیونکہ جمعیت علماء اسلام بلوچستان میں اختلافات، رکن اسمبلی نور اللہ کی پارٹی رکنیت ختم، یہاں تک ان کو نقصان ہو رہا ہے، مسائل کھڑے ہو رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک شخص چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اب اس کی تفصیل، جو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں اس کی تفصیل پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس میں ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ مولانا صاحب آپ نے تو کہا کہ عمران خان ڈرامہ کر رہا ہے اور یہ شاہ رخ خان اور سلمان خان یا عامر خان ان کو پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ تو ایک صحافی نے جب سوال کیا تو مولانا صاحب نے جواب ہی کچھ اور دیا کہ دیکھیے، اب جواب سنیے گا۔ ابھی وہ جب وزیر اعظم آ رہے تھے، شہباز شریف صاحب پاکستان آنا تھا، ان کو لندن جانا پڑ گیا، مصر سے شرم الشیخ سے وہ سیدھا لندن چلے گئے، اس کے بعد آئے تو ان کو کرونا ہو گیا، لہٰذا ان سے مشاورت نہیں ہو سکی، ان سے بات نہیں ہو سکی، ابھی ان کی حالت ایسی نہیں ہے، تو تعیناتی پر کوئی بات نہیں ہو سکی۔ سوال کچھ تھا، جواب کچھ اور تھا۔ سوال یہ پوچھا گیا، مطلب یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ کوئی عمران خان گولی نہیں لگی، کوئی اس کو زخم نہیں ہوئے، کوئی زخمی نہیں ہے، تو اس بیان پر اب آپ کیا کہیں گے؟ اپنا بیان بدلیں گے اس پہ، یعنی کوئی معذرت یا کہیں گے مجھ سے غلطی ہوئی، کیونکہ انہوں نے تو زخم دکھا دیے عمران خان نے، تو جواب ہی نہیں دے سکے۔ لیکن جو جواب وہ دے رہے تھے، آئے تو اس لیے تھے کہ شاید ان کو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ مہنگائی ہے اور لوگ ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہمیں لوگوں کو نکالنا پڑ رہا ہے۔ تو مولانا صاحب سے صحافی نے سوال کیا، مولانا صاحب آپ تو مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے حکومت میں آئے تھے، مگر اب آپ مہنگائی کی بات ہی نہیں کرتے۔ تو مولانا صاحب نے کہا جی یہ ہماری حکومت کی کارکردگی ہے کہ پاکستان FATF میں گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آ گیا ہے، اور اب ہم روس سے معاہدے کر رہے ہیں۔ انسان سر پکڑ لے۔ FATF کی گرے لسٹ میں نون لیگ کے دور میں گئے تھے، تب بھی مولانا صاحب ان کے اتحادی تھے، کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ وہ ہمیشہ پاس رکھتے ہیں، اور وہ تو صدر تک ابھی بھی بننا چاہتے ہیں، پہلے بھی بننا چاہتے تھے، وہ بات نہیں ہو پا رہی، تو FATF کی گرے لسٹ میں نون لیگ کے دور میں گئے تھے۔ اور ساری دنیا جانتی ہے کہ FATF کی جو ریکمنڈیشنز تھیں ان پر جب قانون سازی کا وقت آیا تھا تو پوری PDM نے کس طرح سے احتجاج کیا تھا، کس طرح سے مولانا صاحب کی جماعت ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، انہوں نے کتنا زور لگایا کہ FATF پر قانون سازی نہ ہو سکے۔ بے شک پاکستان بلیک لسٹ ہوتا ہے، خدا نخواستہ ہو جائے، کیونکہ وہ تو اب خود دیوالیہ کرنے کے پیچھے چلے ہوئے ہیں یہ سب، اور وہ ویڈیوز تصاویر موجود ہیں، احتجاج جس طرح سے کر رہے ہیں، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔
تو سارا کچھ جو کیا تھا انہوں نے، ایک بھی نقطہ ایسا نہیں ہے جو ان کے دور میں جس پر عمل درآمد ہوا ہو، وہ ساری قانون سازی تحریک انصاف کے دور میں ہو گئی تھی. اب اس کا وہ جائزہ اجلاس تھا، انہوں نے آ کر دیکھا کہ سب ہو گیا، تو اس کے بعد پاکستان گرے لسٹ نکل کر وائلڈ لسٹ میں آ گیا تھا. اچھا، اب یہاں تک تو وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو کیا اعتبار رہے گا مولانا صاحب کی باتوں کا؟ پھر روس سے معاہدے اب کر رہے ہیں جی، یعنی عمران خان جب کر رہا تھا تب وہ غلط تھا، اور اب یہ خود پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ تو صورتحال ہے. تو یہ اس لیے کنٹروورسی کا شکار ہو گئی. ایک اور کنٹروورسی جو بہت زیادہ ہو رہی ہے، ایک فلم جوائے لینڈ، وہ کنٹروورسی کا شکار ہو گئی ہے. دائیں بازو کے لوگ یعنی مذہبی جماعتیں وہ اس کے خلاف ہیں کہ جی اس کو نہیں دکھانا چاہیے. اچھا، پھر ہوا یہ کہ جی شہباز شریف وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنا دی کہ جی اس کو کیوں نہیں اجازت مل رہی اس فلم کو، تو اس کو اجازت مل گئی. لیکن پنجاب حکومت نے، جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، اب یہ کہا جا رہی اس نے روک لیا کہ جس کو نہیں دکھایا جا سکتا، اس میں کچھ اس طرح کا مواد ہے. لیکن مولانا صاحب کی جو پی ڈی ایم کی وفاق میں حکومت ہے، اس نے اس کو دکھانے کی اجازت دے دی. اب دائیں بازو یعنی مذہبی جماعتیں، مولانا صاحب کی وہ ہے، وہ اس کے خلاف ہے، لیکن مولانا صاحب کی حکومت جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے. یہ بھی ان سے پوچھا جا رہا ہے مولانا صاحب یہ کیا تضاد ہے کہ مذہبی طور پر آپ آگے آتے ہیں اور اس طرح کی متنازع فلم جو ہے جس کو متنازع کہا جا رہا ہے اس کی اجازت آپ کی حکومت دے رہی ہے، تحریک انصاف کی حکومت تو نہیں دے رہی. یہ باتیں بھی ان کے لیے مشکل کھڑی کر رہی ہیں. اب آ جائیے جو اختلافات، جو تازہ خبر آئی ہے، اور یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 16 نومبر کو یہ خبر چھپتی ہے. جمعیت علماء اسلام بلوچستان میں اختلافات، رکن اسمبلی نور اللہ کی پارٹی رکنیت ہی ختم. جمعیت علماء اسلام بلوچستان میں اختلافات کے باعث رکن اسمبلی نور اللہ کی پارٹی رکنیت ختم کر دی گئی ہے. تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں پارٹی مشاورت کے بعد جے یو آئی بلوچستان کے رکن اسمبلی نور اللہ کی پارٹی رکنیت ختم کی گئی. دوران اجلاس رکن صوبائی اسمبلی مولوی نور اللہ کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. خیال رہے کہ مولوی نور اللہ کے جماعتی نظم و نسق کی مسلسل خلاف ورزی پر رکنیت ختم کر دی گئی ہے. جی ان کی تو جماعت کے اندر جو بڑے بڑے لوگ ہیں، اب وہ نظم و نسق نہیں رہا، وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے. کنٹرول میں کیا آئیں گے جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اب ہارنے والی جو کہنا چاہیے ایک لہر ہے اس میں بہہ رہے ہیں، ہارتے ہی چلے جا رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا جو بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ ہوا، کس طرح سے تحریک انصاف کو وہاں جیت ملی. ابھی ضمنی الیکشن ہوئے جہاں عمران خان صاحب نے ہیٹرک کی. 3 جو سب سے اسٹرانگ کنٹینڈر تھے ان کو رایا، جن میں ایک مولانا صاحب کی پارٹی کے بھی بڑے طاقتور سمجھے جاتے تھے امیدوار، ان کو بھی عمران خان صاحب نے پچھاڑ دیا. تو اس سے نظر آیا کہ پورا کے پی وہاں تو عمران خان صاحب بہت مضبوط نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہیٹرک کر لی نا. 3 سیٹیں جو نیشنل اسمبلی کی تھیں جہاں استعفے منظور کیے گئے تھے وہاں پر اڑا کر رکھ دیا، اور مولانا صاحب بھی وہاں سے شکست کھا گئے. پھر آپ یہ دیکھیے، یہی نہیں، پورا قبیلہ، صافی قبیلہ جو ہے اس نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کا اعلان کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جب دھرنا تھا تو عمران خان صاحب نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، نہ صرف آنے دیا، وہاں جب مسائل ہوئے تو پابند کیا سی ڈی اے کو، افسران کو، حکومت کو کہ ان کو سہولتیں فراہم کریں، اور مولانا صاحب ناکام لوٹے تھے. تو پھر تو صدر بننے کی خواہش تب بھی تھی، اب بھی ہے، پہلے بھی تھی جب پارلیمنٹ کو ناجائز کہتے تھے اس وقت سے کوششیں کر رہے تھے لیکن بات نہیں بنی تھی. اس وقت جب دھرنا دیا تو کہتے تھے یہ تو واپس ہی نہیں ہم آئیں گے. پھر کہا جی ہم پورے پاکستان میں دائرہ پھیلا رہے ہیں احتجاج کا. پھر رؤف کلاسرا صاحب سینئر صحافی، انہوں نے خبر دی تھی کہ لاکھوں روپے کی لسی ہی، جب مولانا صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے تو لاکھوں روپے کی صرف لسی کا بل آ گیا تھا اس وقت. اور بھائی کو کس طرح سے پیپلز پارٹی پہ دباؤ ڈال کے کراچی میں سرکاری عہدے پر لگایا، دیگر جگہوں پر، وہ بھی ایک سکینڈل مولانا صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. تو یہ جناب اس وقت مولانا صاحب کی سیاست کا حال ہے جو سکڑتی دکھائی دے رہی ہے. اللہ حافظ.